حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مقدس لاٹھی تھی جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلوں کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بشر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام کے بعد یکے دیگرے بطور میراث ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لائے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے، اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی سے آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرمایا اور منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور قرآن مجید میں اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے: اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیگر کاموں سے مراد ہے کہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں، سانپوں، بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل آنا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام لیتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت دینے کے لیے پہنچے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہوا، جن میں 3 معجزات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اور ان میں سے ایک معجزہ ہے جس میں آپ کا عصا اژدہا بن گیا، دوسرا معجزہ ہے جس میں عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے، اور تیسرا معجزہ ہے کہ عصا کے مارنے سے دریا پھٹ گیا۔